अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, से जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी खुशामदीद है। जनाब नए आने वाले जितने भी ये बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, वरना बर वक्त आप लोगों को ब्रीफिंग्स रिसीव नहीं होगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और जनाब इस टाइम जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हैं, स्पेशली जितने हमारे पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के मेंबर्स हैं, कल से जनाब बड़े हंस खेल रहे हो, दांत निकाल रहे हो, खुशियां मना रहे हो, जश्न मना रहे हो। पता है मुझे सारा जितने मैसेजेस आ रहे हैं, कौन के साथ अब आप लोगों का एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो बुक हो चुका हुआ है। बुक क्या हो चुका है, अभी तक कंटिन्यू है, रैली जो सी है वो अभी तक चल रही है। यकीन जानो गुज़श्ता 2.5 से 3 माह हो गए, जितना टफ टाइम मार्केट ने दिया है वो सभी आप लोगों के सामने है। और सब्र की मैं दाद देता हूं आप लोगों को, स्पेशली जितने भी अभी ग्रुप के अंदर बैठे हैं कि जिनकी जिंदगी का दारो मदार गोल्ड के बिजनेस के ऊपर है, जो कारखाने वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, लेबोरेटरियों वाले हैं, और जितने भी ये फसली बटेरे इस बिजनेस के अंदर आए थे कि जो कोई गाड़ियों का काम करने वाला है, फर्ज करो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ना पता लगता कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ना पता लगता कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला कोई ठेकेदार है, किसी का कोई जूतियों का कारखाना है, वो भी इस बिजनेस के अंदर घुस गया जनाब। और बहुत से और मुख्तलिफ बिजनेसेस में से इन्वेस्टर निकले, वो जनाब इस बिजनेस के अंदर घुस गए। ये जो अब मूव हुई है ना, ये उन लोगों के लिए भी सबक है। और इसलिए मैं कहता था आप लोगों को कि सब्र करो। सब्र जब तक नहीं करोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग इज बेसिकली अ गेम ऑफ नर्व्स। ये आपके इन असाब की जो सी है ना, और आपके सब्र की लिमिट्स को आजमाती है। चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे हमारे वो पाकिस्तान की लोकल गोल्ड की मार्केट है। कितना ये तंग करती है आप लोगों को, इस चीज का तो अब मेरा ख्याल अंदाजा हो चुका होगा। और याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जहां पर ऑर्डर लगाओ वहां सारे वो उठे, वो आपकी फेवर के अंदर चला जाए, ख्वाह वो बाय हो या वो सेल हो। आपको एक मनी मैनेजमेंट के साथ, एक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ चलना पड़ता है। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आप लोगों को ये बात कह सकता हूं कि अब आप लोगों का मिनिमम भी जो बॉटम लेवल है, वो मेरे पास जो इस टाइम बाय रिकॉर्ड हो रही है, वो 2,19,800 और 2,20,000 रुपया, 2,30,000 रुपया इस टाइम मार्केट के अंदर रेट आ चुका हुआ है। 1-1 लाख रुपया एक पीस के ऊपर, 10-10 हजार रुपया तोला, एक लॉट के ऊपर 10-10 पेटी निकल के साइड के ऊपर होती है। लगे हैं 2.5-3 महीने, मानता हूं इस बात को। लेकिन जब मैं आप लोगों को ये बात कहता था कि खरीदो और खरीद कर होल्ड करो, तब आप लोगों को ये बात, कई लोगों को जो स्पेशली इतना तजर्बा नहीं रखते थे, उनको चुभती भी थी। हालांकि काम करने वालों को ये बात चुभने लग पड़ी थी। और 2/19 से लेकर मैंने आप लोगों के माल भी पूरे करवाए हुए थे। एक लम्हे करिए सोचो कि मेरी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज होता है और उसके ऊपर करोड़ों रुपया दाव के ऊपर आप लोग खेल जाते हो, ख्वाह वो इंटरनेशनल मार्केट है, ख्वाह वो हमारी लोकल गोल्ड की मार्केट है। तो सोचो कि मैं किस कदर वो प्रेशर के अंदर रहता हूँगा। लेकिन माल मैंने आप लोगों का नहीं टूटने दिया। 2 लाख रुपए पे था तब भी, 2,10,000 रुपए तक क्लीन रन गया है। उसके ऊपर भी बीच में इन लोगों ने काम बंद कर दिया, बुलियन बंद हो गया, पकड़े गए जी, अंदर हो गए, बाहर हो गए, ये हो गया, वो हो गया, काम बंद हो गया जनाब। 2.15 आया, तब भी आप लोगों के माल को पूरा रखा है। नीचे गया फिर भी कोई टेंशन नहीं ली, उठाया, दोबारा काटा, फिर उठाया, रात को काटा, अगले दिन सुबह उठाया। 2.20 में जाके अटका है। IMF का दिन आ गया, 2,19,000 रुपये पे रेट आ गया। 19,400 में पिछले IMF के रिव्यू के अंदर दोबारा फिर उठा के माल पूरे किए। फिर 2.20, 21, 2.20, 21, 2.22, 23, 24 के अंदर खपाता रहे 1 महीना। और आप लोगों को मैंने ये बात इस साल के शुरू में ये कही थी कि देख लेना, ये आप लोगों को लोहे के चने चुवाएगी, ख्वाह वो इंटरनेशनल मार्केट है, ख्वाह वो लोकल मार्केट है। देख लो उसके हाल। इंटरनेशनल मार्केट ऊपर खींचती थी, लोकल मार्केट उठाकर नीचे खींचती थी, कभी ओवर कॉस्ट, कभी अंडर कॉस्ट, कभी IMF बीच के अंदर घुस गया। और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन माल नहीं मैंने आप लोगों का टूटने दिया। जितने पीस थे उतने तोले, उतने पीस लेकर साथ आप लोगों को चलाओ। बहुत टफ टाइम था ये मेरे लिए, यकीन जानो 3 माह जो से बिलखुसूस प्रीवियस। और जितने फसली बटेरे थे वो तो सारे ही वैसे अल्लाह के हुक्म से ना, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए थे और उनको होना ही था। जो कभी कभार वो काम करने वाले पागल घुस जाते हैं, इन्वेस्टर की अकल समझ है कोई नहीं, ना ये पता है कि तोले के अंदर कितने मासे हैं या कितने ग्राम उसके अंदर बनते हैं, और उठे वो जनाब गोल्ड का काम करने के लिए ट्रेडर बन के, वो पता नहीं माँ के पुत्र कहाँ से आ गए। एनीवे, इस टाइम जो सिचुएशन है वो सभी आप लोगों के सामने है। 3 दिन 3 रातें भी मुसलसल में जागा। और कल यकीन जानो कि मेरे ग्रुप के 2-3 प्रायोरिटी मेंबर थे कि जिनको पता है कि कल मैंने ये ब्रीफिंग कंडक्ट करनी थी आप लोगों को, जो अप टू डेट थी इसराइल के हालात के हवाले से, हमास की वॉर के हवाले से, रशिया की वॉर के हवाले से, मैं वो कर नहीं पाया हूँ।
کیوں کہ میں یقین جانو کہ صبح سحری کے وقت میں ادھر آفس میں ہی لیٹا سو گیا ہوں اور بہت دنوں کے بعد میں ایک سکون کی پرسکون نیند سویا ہوں. اس ٹائم مارکیٹ ہماری جناب فلوٹ کر رہی تھی سمویئر اراؤنڈ کوئی 2180-85 کے اوپر. جب یہ کینڈلز اور یہ والا پیٹرن ڈرا ہونا شروع ہوا ہے نا, اس ٹائم کی بات ہے, سحری کے وقت کا ٹائم تھا, اور اس کو میں دیکھ کر میں سب کچھ بند کر کے میں سکون کے ساتھ سو گیا ہوں. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی ہمارے بائی کے آرڈر تھے, سب کو میں نے کہا, ہمارے پروفٹ میکر کے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے گروپ کے ممبرز ہیں, کہ سٹاپ لاس لگاؤ, اللہ کا نام لو اور سو جاؤ, کل کی کل پھر دیکھی جائے گی. اور صبح میں 11 بجے اٹھاؤں, آفس کے اندر سے ہی اٹھاؤں, پھر میں واپس اپنے گھر گیا ہوں. عرصے کے بعد میرے پاس ایسا وقت آیا کہ میں سکون کی نیند ذرا کچھ گھنٹے میں سو پاتا, کیونکہ بے فکرہ ہو گیا تھا کہ اب میں آپ لوگوں کا لاکھ روپیہ ایک پیس کے اوپر پروفٹ جو بن چکا تھا, وہ مارکیٹ سے میں اتنا فاصلہ بنا کے نکل گیا ہوا تھا. اب 2,30,000 روپیہ ریٹ آ گیا ہے. پرسوں بھی کچھ دوستوں کے میسیجز آئے. ایون اس مرتبہ میرے اوپر اتنا پریشر تھا کہ مجھے ڈالر کو بھی ہیج کرنا تھا گولڈ کے ساتھ. یہ آپ لوگوں کو بڑے اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اوپر کے مال تھے نا, وہ مجھے الٹے ہاتھ کٹوانے تھے, کہ جس کو آپ لوگ دبئی کا ریٹ بولتے ہو یا انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہو. اگر پاکستان سے باہر ڈالر رکا پڑا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ چاڑی ہے, تو باہر کے ملکوں کے اندر وہ منوں کے حساب سے وہ کام ہے. آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جس طرح کے میرے تعلقات ہیں دبئی کے اندر یا مڈل ایسٹ گلف کے اندر, جب مجھے باہر کے ریٹ اٹھانے ہوتے ہیں یا باہر کے مال کٹوانے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی بیٹھے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو مجھے ڈالر کو بھی ایون ہیج کرنا پڑا ہے 2,20,000 روپے کی رینج کے اوپر. 2,22 میں بھی کیا, 30 میں بھی کیا, کیونکہ ڈالر تو اوپر جا نہیں رہا, گولڈ اکیلا بھاگ رہا ہے, وہ اوپر جائی جا رہا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر وہ اپنا رکا پڑا ہے, وہ تو الٹا ہی, وہ 10, 15, 20 پیسے روز اس نے وہ ایک تماشا لگایا ہے, وہ 30 پیسے نیچے جاتا ہے, شام کو 15 پیسے اوپر آ کے وہ 5 پیسے 10 پیسے کی گیم کے اندر وہ بند ہو جاتا ہے. رمضان بھی چل رہا ہے, خریدار بھی مارکیٹ کے اندر کرنسیز کا کوئی نہیں ہے. اب بھی اس ٹائم میں آپ لوگوں کو ابھی سیگمنٹس آگے کور کرتا ہوں, آپ لوگ دیکھ لینا ڈالر کا ریٹ اور فارن کرنسی کے ریٹ. کوئی گاہک نہیں ہے, کوئی خریدار نہیں ہے. مجھے اس مرتبہ الٹا ڈالر کو بھی ہیج کرنا تھا. لوگوں کے پاس جتنے فنڈز ہیں, مجھے اس کو بھی ساتھ جو چل رہا ہوتا ہے سلسلہ, اس گروپ سے بھی ہٹ کر مجھے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جن کو میں کنسلٹنسی یا اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں. اور ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ڈالر کو ہیج کرنا, پاک روپی سے ایک الگ چیز ہے کہ مال خریدا اٹھا کر آپ نے اندر رکھ لیا, جب آپ ڈالر کے کیس جا کر خریدتے ہو تو تب کیا عالم ہوتا ہوگا. شدید انڈر پریشر, مینٹلی اپ سیٹ رہا ہوں بہت زیادہ. اینی وے, وش یو آل دا بیسٹ, خوش ہو, اب مسکراؤ, گھومو پھرو. اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ مجھے سختی کرنی پڑی ہے کہ مال پورا رکھنا ہے. میں نے آپ لوگوں کے تولے نہیں ٹوٹنے دیے. کوئی 10 پیسوں کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس ٹائم بھی اس کے 10 پیس ہے. کوئی 5 کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کے اس ٹائم بھی 5 ہے. کہ کوئی 2 کے ساتھ کر رہا ہے, اس کے ابھی بھی 2 پیس ہے. رمضان آیا ہے, یقین جانو آپ سبھی میرے دوستوں کی طرح, بھائیوں کی طرح, میرے بچوں کی طرح بھی ہو, اگر جو میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں. اس گروپ کا میں ایڈمن ہوں. ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے, ایک سر کی حیثیت سے, ایک مینٹور کی حیثیت سے, یا ایک باپ کی جگہ پر میں اس گروپ میں بیٹھتا ہوں. اور سختی مجھے کرنی پڑی رمضان میں بھی کہ میں نے آپ لوگوں کا مال نہیں ٹوٹنے دینا. پورا 100% بائنگ کے اندر رہ کر میں اٹھاؤں گا مال. یہ نہیں کہ میں کاٹ کٹا کے کوئی چھوٹا موٹا پورا کروں, نہیں, پورا اٹھاؤں گا. جب بھی اٹھاؤں گا, 20 میں بھی, 21 میں بھی, 22 میں بھی, جہاں کہیں بھی جس کی بھی ضرورت پڑی. میں نے رمضان کے اندر آپ لوگوں کے خرچوں سے بھی ہاتھ تنگ کیا. لیکن ایک بڑے پکچر کے لیے, ایک بڑے گین کے لیے انسان کو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ لوگوں کا ہاتھ تنگ ہے, میں جانتا ہوں. میرا ایون اپنا یہ حال ہے کہ میں خود یقین جانو کہ اس مرتبہ اس رمضان کے مہینے میں جتنا کو میں اپ سیٹ ہوا ہوں خرچوں کے لحاظ سے, وہ آپ لوگ شاید سوچ نہیں سکتے ہو. کیوں کہ مال نہیں مجھے ٹوٹنے دینا تھا. یا میں مال اٹھاؤں یا میں خرچے نکال کے ایک طرف سائڈ پہ کروں, اور وہ نکل نہیں رہے ہیں, رک نہیں رہا ہے سلسلہ. مسلسل وہ اپ ڈاؤن ایک سلسلہ تھا, وہ ایک چل رہا تھا, اور بلش ٹرینڈ کے اندر, بلش پیٹرنز کے اندر مارکیٹ چل رہی تھی. اینی وے, موو ٹو دا سیگمنٹس. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کور کرتے ہیں اپنے فارن کرنسیز کو اور اسٹاک مارکیٹ کو, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھمبنیل آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں. غزہ کی, حماس کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے رشیا کی وار کو بھی دیکھنا ہے یوکرین کے ساتھ. اور یاد ہوں گے آپ لوگوں کو آج سے 3 سال پہلے کے میرے یہ الفاظ یوٹیوب کے اوپر آن دا ریکارڈ پڑے ہیں, پوری دنیا میں کبھی کسی نے نہیں آپ کو یہ بتایا ہوگا. کہا تھا نا میں نے آپ لوگوں کو کہ یوکرین یورپ کا عراق, شام یا افغانستان ثابت ہونے جا رہا ہے. اور آج دیکھ لو, وہ 3-3.5 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ کس طرح ان کے گلے پڑا ہوا ہے. اب آپ لوگ دیکھو اور تب کے میرے ان الفاظ کو یاد کرو, اور اب بھی وہ ان کے گلے پڑا ہے, وہ پڑا ہی رہے گا. آج جناب 29 مارچ ہے. صبح ارلی مارننگ کے اندر ہمارے پاس ڈالر اوپن ہونے جا رہا ہے. 278 روپیز قیمتیں خرید ہے, 279.75 قیمتیں فروخت ہے. جی بی پی یو کے پاؤنڈ جو ہے
₹349 में खरीदा जा रहा है और 352.50 कीमतें फरोख्त है। यूरो 399.35 और 302.30। कैड कैनेडियन डॉलर ₹202 और ₹206 कीमतें फरोख्त है। ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ₹179 में खरीदा जा रहा है और ₹183 में बेचा जा रहा है। मजीद इसका रेट भी गिर चुका हुआ है। यूएई का दिरहम 75.45 एंड 76.20। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूएई का दिरहम 75.45 में कीमतें खरीद है और 76.20 कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 73.70 और 74.40 कीमतें फरोख्त है। यूएसडीटी का रेट ₹282। इंटरबैंक हमारा 278.03 के ऊपर हमें आज ओपनिंग देने के लिए जा रहा है। स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो जनाब स्टॉक मार्केट हमारी 67,142 के ऊपर आज हमारे पास फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स ओपन होने जा रहा है और प्रीवियस पॉजिटिव 594 के करीब था। और मैंने आपको लास्ट ब्रीफिंग के अंदर ये बात कही थी कि मुझे इसके अंदर कोई नेगेटिविटी आती नहीं लग रही और रिजल्ट इसका देख ले। और प्रीवियस जो सा था वो भी 600 पॉइंट इसने यस्टरडे भी अभी इसने पॉजिटिव के अंदर क्लोजिंग दी है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट वालों को मैंने कहा था कि रुको, ठहरो, होल्ड करके रखो, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 1-2 दिन में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे प्रॉफिट टेकिंग्स के फौरन बाद। अभी तक इसके अंदर मुझे कोई खतरे की बात नहीं नजर आ रही कि जनाब निकल जाना है या इसमें से कोई निकाल दो। बैठे हो, चुप करके बैठे हो, पुरानी होल्डिंग्स है, चलाओ इसको, कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक खैर रखेगा। बाकी फोन कॉल्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा आज सारा दिन। इसके बाद जनाब हम लोग अब आ जाते हैं खित्ते के हालात के ऊपर कि जिसके ऊपर आप लोगों की इंटरेस्ट मार्केट जो सी है वो स्टैंड कर रही थी। लास्ट मैंने मंडे वाले दिन अपनी ब्रीफिंग को कंडक्ट किया था और मैंने आपसे कहा था सिर्फ मुझे 24 से 48 घंटे का एक टाइम पीरियड दो और उसके अंदर मार्केट ने भी रेंज किया। वो भी आप लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर वो देखा जा रहा था रशिया की साइड इसका क्या रिप्लाई आता है और उसका जो रिप्लाई एक ऑफिशियल रिप्लाई था वो मुझे चाहिए था, क्योंकि इन चीजों को बहुत ज्यादा डीपली जानता हूं कि रशिया रिवेंज लिए बगैर वो रुकने वाला नहीं है। और देखना मुझे ये था कि आखिर क्या स्टेटमेंट निकलकर सामने आती है। आया ग्रे वॉर जोन के अंदर रहा जाता है कि चुपचाप खामोशी के साथ कुछ किया जाए कि खुल्लम खुल्ला कोई बात की जाती है। और ये हेडलाइन थी कि जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को मंगल वाले दिन भी मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अब बेफिक्र होकर खेलो, जितना मर्जी उठाना है, बेशक और भी मजीद एक्स्ट्रा फंड्स का कुछ उठाना है उठा लो, इंटरनेशनल मार्केट अभी नीचे के लिए नहीं जाने वाली। और अभी मैं कोट करने के लिए जा रहा हूं कर्टेसी बाय द CNBC। रशियन इंटेलिजेंस चीफ क्लेम्स US, UK एंड यूक्रेन वर बिहाइंड द मॉस्को टेररिस्ट अटैक। एक चीज होती है खामोशी के साथ कुछ कहना, एक होता है खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान नाम लेकर कहना। ये मुझे चाहिए था कि रशिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट क्या आती है और वो भी इंटेलिजेंस चीफ। इंटेलिजेंस चीफ, याद रखना मेरी इस बात को कि CIA का हो जाए, कोई भी हो जाए, किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई चीफ अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हो कि इस टाइम पॉलिसी मेकर्स जो से हैं वो उस मुल्क के वो क्या बात कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या आगे प्लान आउट कर रहे हैं। ये चाहिए था। ऐसा बयान या ऐसी स्टेटमेंट की तलाश के अंदर ना सिर्फ मैं था बल्कि दुनिया भर के जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं कि जो इन चीज़ों को डीपली जानते हैं कि इनके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो ऐसे किसी स्टेटमेंट के पीछे लगे हुए थे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे सिर्फ 24 से 48 घंटे का टाइम दे दो और उसमें आप लोग वो भी देख लो कि इंटरनेशनल मार्केट भी नहीं उठी। क्यों कि अपने हायर्स के अंदर थी, अपनी सपोर्ट के अंदर आई हुई थी और हमें ये देखना था कि अब रशिया की क्या स्टेटमेंट आती है। और इंटेलिजेंस चीफ का ये बयान आना बहुत बड़ी बात थी कि इसके ऊपर अब जो सा है पॉलिसी जो सी है रशिया की वो एक सामने खुल कर आई है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि मुझे दुनिया भर के खित्ते के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 की मेरी पहले साल की पहली ब्रीफिंग मेरी न्यू ईयर के ऊपर की उठा के देखो कि मैंने आप लोगों को ये बात कितने वाज़ेह तौर पे कही थी कि ये दुनिया के अंदर 2024 जो सा है ये इकोनॉमीज की तबाही और बर्बादी का, मईशतों की तबाही और बर्बादी का और जंगों का साल होगा। ये मैंने आपको 2024 की जनवरी की पहली ब्रीफिंग के अंदर ये बात कही थी कि आप लोगों का 2024 कैसा होने जा रहा है। अभी देखो क्या हालात है। अभी मैं आगे चलता हूं और एक आप लोगों को एक और सोर्स से भी कोट करता हूं। कर्टेसी बाय द ABC न्यूज, प्यूटन सेज इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट रेडेड कॉन्सर्ट हॉल बट अटैक मास्टरमाइंड्स आर येट टू बी फाउंड। किस कदर इंटरेस्टिंग ये एक स्टेटमेंट है कि मिस्टर प्यूटन की तरफ से ये आई है, क्योंकि ये जिन्होंने अटैक लॉन्च किया था ना रशिया के ऊपर, ये टेररिस्ट अटैक जो सा हॉल के अंदर लॉन्च किया गया है, इसके अंदर वो मुसलमान इंतहा पसंद थे।
اس لیے داعش نے بھی بیچ میں اپنی ایک وہ ٹانگ اٹکا دی تھی کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن مسٹر پیوٹن کا اس کے اوپر یہ رپلائی تھا کہ داعش اس کے اندر انوالو نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی مسٹر پیوٹن نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر گو کہ اسلامک ایکسٹریمسٹ شامل ہے، لیکن مجھے اس کے پیچھے جو ان سے ماسٹر مائنڈ ہے یا ان کے خریدار جو ان سے ہے کہ جنہوں نے ان کو پیمنٹس پے کی ہیں، جنہوں نے ان کو ٹاسک دی ہے، مجھے ان کی تلاش ہے۔ رشیا ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ہمیں ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ اٹیک لانچ کیا ہے۔ تو جناب یہ حالات تھے، اور ایسی کسی سٹیٹمنٹ کی تلاش کے اندر میں تھا، اور دنیا میں لوگ اور بھی تھے کہ جو ہم لوگ اس چیز کو ڈیپلی سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں۔ تو جناب دنیا کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ یہ تو ابھی آپ لوگ یوکرین والی سائڈ دیکھ رہے ہو نا، حماس کی اور اسرائیل کی جو سی وار کی سچویشن ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ بدتر ہوتی جا رہی ہے، دن بدن وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رمضان کریم کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر وار کو سیز فائر کی طرف چلے جانا چاہیے تھا، یا ایک پاز آ جانا چاہیے تھا سامر اراؤنڈ 20-25-30 دن کا، لیکن وہ بھی نہیں پاسبل ہوا۔ حالات دنیا کے اندر مزید کشیدہ ہیں، اور جو حماس کی اور اسرائیل کی وار ہے اس میں مزید جو ڈیولپمنٹس نکل کر سامنے آ رہی ہیں، یقین جانو کہ اس ٹائم ابھی تک نیگوسیشنز کے دروازے جو سے وہ مجھے ابھی تک مکمل طور پر بند نظر آ رہے ہیں، اور مزید بھی حالات بگڑ سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر کافی زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں، اور مزید بھی کچھ اٹیکس کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ جن کو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے آپ لوگوں کے اس گولڈ کے اس چینل کے اوپر تو میں شیئر کرنے سے رہا، لیکن یقین جانو کہ خوف زدہ کر دینے والے دنیا بھر کے حالات، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا آپ لوگ حال دیکھ لو، یہ منگل والے دن سے کیا حالات ہوئے ہیں۔ ابھی میں آگے چلتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر میں آتا ہوں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک باکس کو ڈرا کیا تھا، یہ نیچے وہ باکس ابھی آپ لوگ موجود ادھر کا ادھر ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس باکس کو میں ڈرا کر رہا ہوں 2165 کے اوپر، یہ کیونکہ اپنی سپورٹ کے اندر آیا ہے، انتہائی فیصلہ کن اس کے لیے ٹائم ہے۔ اگر اس کو نیچے جانا ہے تو یہ یہاں سے نیچے جائے گا، اور اگر اس کو اوپر جانا ہے تو یہاں سے سپورٹ سے اٹھے گا تو اوپر جائے گا۔ اس لیے نہ میں اس کو بھی 24 یا 48 گھنٹے تک بائی کرنے لگا ہوں، نہ میں اس کو سیل کرنے لگا ہوں، میں چپ کر کے اس کا بیٹھ کے میں تماشا دیکھوں گا۔ اور نیچے میں نے آپ لوگوں کو اس باکس کی ایک لمٹ ڈرا کر کے دی تھی 2145 کہ جب تک کہ یہ اس زون کے اندر سے ہو کر نیچے نہیں جاتا تب تک اس کے لیے نیچے جانے والا کوئی کام نہیں ہے، اور وہ نہیں گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ جب میں نے آپ لوگوں کے لیے بریفنگ کنڈکٹ کی تھی نیچے نہیں گیا، اس باکس کے اندر سے ہو کر وہ نہیں گزرا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک سپورٹ کا ایک زون جو سا تھا وہ آپ لوگوں کے لیے ڈرا کر کے دیا تھا، حالانکہ دس از دا فرسٹ سپورٹ کے جو وہ اٹیمپٹ اس نے ایک وہ کی تھی نیچے جانے کے لیے، بٹ فیلڈ اٹیمپٹ بنی وہ، اس کے لیے نہیں گیا نیچے۔ اس لیے جو سا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت زیادہ کیئرفل ہو کر رہنا آپ لوگ۔ اس کے بعد جو سا بائنگ کا ایک پیٹرن بنا ہمارے پاس، اور اس کے آگے کنٹینیوٹی آئی ہے، اور الحمدللہ شکر اللہ پاک کا کہ جناب مارکیٹ کے اندر وہ ابھی کمپلیٹ ایک اپنے بلش ٹرینڈ کے اندر، اپنے بلش پیٹرنز کے اندر مارکیٹ اس ٹائم جناب فلوٹ کر رہی ہے، اور مارکیٹ 2233 کے اوپر ہے لائیو آپ لوگوں کے سامنے جا رہی ہے کہ جب میں آپ لوگوں کے لیے اس بریفنگ کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اپنی سپورٹ میں سے اٹھا ہے، 2 اٹیمپٹس کیے ہیں، ہائر کے اوپر گیا ہے، سیل میں آیا ہے، دین اس کے بعد اپنا لوپ، اپنا مومنٹم ایک اس نے بنایا ہے، اور کل بھی اللہ کا شکر ہے کہ ساری شام اس کو بیٹھا میں مانیٹر کرتا رہا ہوں، سکون کے ساتھ چلتا گیا ہے اور اٹھتا چلا گیا ہے، اپنے نئی ہائیز بنا رہا ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کہیں پر ریکارڈ نہیں ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کہاں جا کر رکنا ہے۔ کوئی میں نجومی نہیں ہوں، کبھی پیشنٹ کو، یعنی کہ پریکٹیکل بندہ اور ریئلسٹک بندہ ہوں، ایوری ڈے کیلکولیٹ کرتا ہوں اور کام کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس طرح وہ ڈنگیاں نہیں ماری جا سکتی کہ یہ یہاں پر چلا جائے گا، یہ یہاں پر چلا جائے گا۔ جانے کو یہ 23 ہو جائے، 24 ہو جائے، 25 ہو جائے، 26 ہو چلا جائے، 3000 چلا جائے، اٹ ڈپینڈس۔ ابھی پتہ لگے کہیں پر 2-4 کوئی بمب گرے، اس نے $50-100 تو 1-2-3-4 گھنٹے کے اندر اوپر نکل جانا، جو دنیا کے حالات چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کے اوپر نظر رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ ہمیں ہمارے ملک کے اندر ڈالر کے ریٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ ابھی تک مارکیٹ اپنے ہائر کے زونز کو وہ کراس کر چکی ہوئی ہے، یہ تھا اس کا ہائر لاسٹ، اس نے اس کو بریک کر دیا ہے، یہاں پر بریک آؤٹ مل چکا ہوا ہے، کلیئر ہے، اٹس کلین اینڈ کلیئر ٹو بائی۔ ہولڈ کے اندر بھی کلیئر ہے، کوئی ٹینشن والی چیز نہیں ہے۔ ہاں نیوز آئیں گی، ڈیٹا جو ہے اس کے فنڈامنٹلز ان کو بھی دیکھنا ہے مجھے، اور ٹیکنیکلز کو بھی دیکھنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ چیز اس کے خراب آئے، $50-60-100 مارکیٹ یہاں سے نیچے گرتا ہے۔ ہر چیز کو مجھے کیلکولیٹ کر کے چلنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اندھا دھند میں چلتا چلا جاؤں۔ جہاں پر خطرہ محسوس ہوگا مال کاٹ کے فارغ کر دیں گے، اور لاکھ روپیہ یار آپ لوگوں کی پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ریٹ اس ٹائم جو ہے اس کے آپ لوگ منیمم بھی باٹم لیول جو ہے اس کے آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہو۔ لاکھ روپیہ کے مارکیٹ توڑ کے چلی جائے گی، ٹینشن نہ لو، سکون سے اپنا ٹائم گزارو۔ جس سیکنڈ بھی اس نے گرنا ہوگا نا، یقین جانو اسی ٹائم اس کو کاٹ کے نا فارغ کر کے اللہ کے سپرد کر دے گے۔ آگے چلو،
اب روزوں کے اندر نا انرجی لیول نا میرا بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے, اور کل بھی میرا یہی حالات تھے, وہ آپ لوگوں کو پتا ہے, نہ بولا بھی جاتا ہے زیادہ. اینی وے مارکیٹ اٹس اسٹیبل نا. پاکستان کے اندر 2,30,000 روپیہ ریٹ ہے. سکون کرو, انجوائے کرو, چل کرو, اور یقین جانو کہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں دنیا کے, اور جو حالات چاہ رہے ہیں یقین جانو خوف زدہ کرنے والے حالات ہیں. ڈالر کا آپ لوگ دیکھ لو کیا حل کر دیا گولڈ نے, تو باقی اور چیزیں تو آپ لوگ چھوڑو, پاک روپیز یا باقی اور ویک کرنسیز, ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. ڈالر کے حالات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوئے پڑے ہیں, تو اس کے بعد پھر اور کیا رہ جاتا ہے یار. بٹ کوائن کو دیکھ لو آپ لوگ, کرپٹو کے اندر دیکھ لو, لیکن یاد رکھنا میری اس بات کو کہ بٹ کوائنس جتنے بھی ہیں یا کرپٹوز ہو گئے, آلٹ کوائنس ہو گئے, یہ کبھی بھی ریئل ویلتھ یا ریئل ویلیوز نہیں ہے. انویسٹر ہمیشہ دنیا کے اندر گولڈ کے پیچھے جا کر چھپتا ہے. دس از اے سیف ہیون فار آل دا انویسٹرس, اینڈ دس از دا ریئل ویلتھ کہ جس کو آپ کہیں پر بھی رکھ کر کہیں بھی کیش کرواتے ہو. سو وش یو آل دا بیسٹ. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھنا. دیکھتا ہوں کہ کیا بنتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم والے معاملات فرما دیں گے. پروردگار بہت زیادہ غفور و رحیم اور بے نیاز ہے. اپنا بہت ڈھیر سارا آپ لوگ خیال رکھنا. اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی میں, کاروبار میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا. السلام علیکم.